بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جب گاڑی پر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک پر کہیں کچھ سگنلز نظر آتے ہیں، کچھ اشارے نظر آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ٹریفک کے اشارے۔ اس میں تین طرح کی لائٹس ہوتی ہیں، ایک ریڈ ہوتی ہے اور ایک گرین ہوتی ہے اور ایک یلو کلر میں ہوتی ہے۔ اب جب ریڈ سگنل آن ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی کو روک دینا ہے، آپ نے آگے نہیں جانا۔ لیکن اگر آپ یہاں پر اپنی مرضی کرتے ہیں اور ٹریفک کے جو سگنلز ہوتے ہیں اس کو فالو نہیں کرتے تو ریڈ سگنل آن ہوتے ہوئے اگر آپ آگے چلے جائیں گے تو اس میں اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نقصان بھی اللہ نہ کرے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرے نمبر پر جب گرین سگنل آن ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چل پڑنا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کی تو اس میں بھی کچھ سگنلز ہوتے ہیں، کچھ اشارے ہوتے ہیں، کچھ علامات ہوتی ہیں جن کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے، یعنی کہ ٹھہرنے کے جو مقامات ہیں کہ کہاں پر آپ نے تلاوت کرتے ہوئے ٹھہرنا ہے اور کہاں پر آپ نے نہیں ٹھہرنا۔ اور ان رموز اوقاف کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے جو معانی ہیں اس کے سمجھنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ جیسے اردو کے اندر دیکھیے گا رموز اوقاف کی اہمیت دیکھیے گا کہ جیسے ہم ایک جملہ ہے اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، اس میں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اٹھنے کا حکم ہے یا اٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن جب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اٹھو مت بیٹھو یعنی درمیان میں ہم وقف کرتے ہیں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر اٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو بالکل بیائی نہیں، اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی جو علامات ہیں اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے کہ اور اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم نے کس پر رکنا ہے اور کس پر نہیں رکنا، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ معانی سے واقف نہیں ہوتے۔ تو بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا رموز اوقاف بہت سارے جیسے آپ کو نظر آتی ہیں جب بھی آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی ہوتا ہوگا کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے یا نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تو آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے سب کی سب جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان کو کور کر لیں اور ان کے بارے میں جو حکم ہے وہ ہم لوگ جان لیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے گا جیم کی علامت آپ کو نظر آتی ہے۔ جیم آپ نے دیکھا ہوگا آیت کے کہیں درمیان میں لکھا ہوتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے، یہ وقف جائز کی علامت، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس پر آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہیں تو دونوں طرح سے بھی درست ہے۔ اس کی ایک مثال ہم لیتے ہیں قرآن مجید کی آیت کریمہ، یہ سورہ فاطر ہے، آیت 36 ہے۔ والذین کفروا لهم نار جہنم، آگے جیم کی علامت وقف ہے۔ میں اگر چاہوں تو یہاں ٹھہر بھی سکتا ہوں، آگے سے پڑھوں گا لا يقضى علیہم فیموتوا، اس طرح آگے میں پڑھوں گا۔ لیکن اگر میں ملا کے پڑھنا چاہوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى علیہم فیموتوا، یعنی دونوں طرح سے درست ہے۔ اس کے بعد آپ نے رموز اوقاف میں سے دیکھا ہوگا طا کی علامت ہوتی ہے، کہیں پر چھوٹی سی طا لکھی ہوتی ہے، تو یہ طا یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ اچھا جو جیم ہے جب وقف جائز کی علامت ہے وہ قرآن مجید میں تقریباً 1578 مقامات پر وہ علامات آتی ہے، جیم والی علامت۔ تو اس طرح جو طا ہے اسے کہا جاتا ہے وقف مطلق، یہاں وقف کرنا یعنی یہاں ٹھہر جانا، وقف کرنا یہاں بہتر ہے کہ آپ یہاں پر رک جائیں۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 3510 جگہ پر یہ علامت جو ہے یعنی کہ طا والی یہ جو علامت ہے یہ آئی ہے۔ تو اس کی ایک مثال ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین سے، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، آگے طا کی علامت ہے تو میں نے یہاں وقف کر دیا، اب آگے سے پڑھوں گا افلا یشکرون، اور پھر اس کے بعد ہے رموز اوقاف میں سے میم کی علامت جو کہ بہت زیادہ جس پر ٹھہر جانا بہت ضروری ہے، اسے کہا جاتا ہے وقف لازم۔ اور جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک کی ایک سائڈ پر یہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے وقف لازم، جہاں میم کی علامت، تو مطلب آپ کوشش کریں یہاں پر بلکہ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ آپ نے میم والی علامت پر آپ نے رک جانا ہے۔ رک جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ نے سانس توڑ دینا ہے اور پھر نئے سانس کے ساتھ اپنے آگے جو اگلا لفظ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جیسے یہ بھی سورہ یاسین سے ہی مثال ہے، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، یہاں رک گئے، سانس لیا، پھر آگے نئے سانس کے ساتھ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ،
تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے میم کی علامت۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 پہ کچھ علامات جیسے زا نظر آتی ہے، یا پھر قوف بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے، پھر کہیں پر صلے لکھا ہوتا ہے، کہیں صاد جو کہ وقف مرخص کی علامت ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ بہتر ہے کہ یہاں وقف نہ کیا جائے، آپ تلاوت جاری رکھیں۔ اور زیادہ اچھا بھی یہ ہوتا ہے، سچی بات یہ ہے کہ آپ ایک سانس میں کوشش کیا کریں، زیادہ زیادہ پڑھ لیا کریں، بجائے ایک ایک لفظ پر رک جانا، پھر دوسرا لفظ، پھر تیسرا لفظ، تو وہ کوئی اتنا پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ آپ کوشش کیا کریں ایک سانس آپ کا تھوڑا سا لمبا ہو تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ایک سانس میں پڑھ سکیں۔ تو دیکھیے گا اس کو ہم جاری رکھیں گے، زا کی جو علامت ہے اس کو دیکھیے گا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور اس کے بعد علامات وقف میں سے آپ دیکھیے گا لا لکھا ہوتا ہے، لام زبر الف لا۔ اب لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو جیسے اس کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ یہاں پہ آپ نے رکنا نہیں ہے۔ اگر اب یہاں پر رک گئے تو اس کی کیا ہوگا کہ معنی غلط ہو جائیں گے، مطلب سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے لا جہاں لکھا ہوتا ہے آپ نے وہاں پر نہیں رکنا، بلکہ کوشش کر کے آپ نے آگے پڑھنا، جسے بھی سورۃ البقرہ سے ایک مثال ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ تو یہاں میں نے وقف نہیں کیا بلکہ میں نے ملا کر پڑھا۔ لیکن اگر میں یہاں وقف کر دوں، جیسے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کا سانس وہ کیا ہوتا ہے، سانس ٹوٹ جاتا ہے، کھانسی آ گئی یا اور کچھ اضطراری جو کیفیت ہوتی ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر میں نے خیرا ایسے وقف کر دیا ہے تو پھر جب میں دوبارہ پڑھوں گا تو میں خیرا کو شامل کر کے پڑھوں گا، یعنی پھر آگے سے نہیں پڑھوں گا فإن اللہ سے، بلکہ خیرا۔ زیادہ اچھا یہ ہے اگر کچھ معنی کی سمجھ ہوتی ہے تو پھر آپ اور پیچھے سے شروع کریں، وَمَن تَطَوَّعَ۔ لیکن اگر معنی کا علم نہیں ہے تو جس لفظ کے اوپر آپ کا سانس ٹوٹا ہے، اگر اس لفظ کے اوپر علامات وقف میں سے کوئی موجود نہیں ہے، جیسے میم ہے، طا ہے، جیم ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس لفظ کو آپ نے شامل کر کے آگے پڑھنا ہے، خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اور آگے نمبر 6 پہ دیکھیے گا، رموز اوقاف میں سے قف لکھا ہوتا ہے، تو قف کا یہاں پہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا بہتر ہے، تو آپ یہاں پر رک جائیے اور پھر اس سے آگے نئے سانس کے ساتھ پڑھیے گا، جیسے یہ بھی سورۃ البقرہ کی ہی مثال ہے، سورۃ البقرہ۔ اکثر لوگ یہ نام غلط بول دیتے ہیں، سورہ بقرہ کہہ دیتے ہیں، بقرہ، تو یہ بقرہ نہیں ہوتا بلکہ سورۃ البقرہ، قاف کو اپنے موٹا پڑھنا ہے۔ تو اس میں دیکھیے گا اس کی مثال سورۃ البقرہ، اس میں آیت کریمہ دیکھیے گا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہاں پر میں نے وقف کر دیا۔ اب آگے سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور کہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گول دائرہ ہوتا ہے اور گول دائرے کے اوپر لام الف لا لکھا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں آپ تلاوت جاری بھی رکھ سکتے ہیں اور رک بھی سکتے ہیں، دونوں آپشن ہے آپ کے پاس۔ تو دیکھیے گا جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں اکثر گول دائرہ جو آخر میں آتا ہے، آیت جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر لام الف لا بھی لکھا ہوتا ہے، تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ آگے نیکسٹ آیت کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں تو بھی درست ہے، لیکن اگر آپ یہاں وقف کر دیں تب بھی درست ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت کے آخر میں صرف گول دائرہ ہوتا ہے، یہاں پر تو یہ تھا کہ اوپر لا لکھا ہوتا ہے، تو کہیں پر ایسے ہوتا ہے، بلکہ جو بھی آیت ختم ہوتی ہے اس کے آخر میں گول دائرہ ہوتا ہے، اس کو آیت کہا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے وہاں بھی وقف کرنا درست ہے۔ اگر آپ وہاں وقف کر دیتے ہیں تو آپ کا وقف ہو جائے گا، اب پھر آپ نے نیکسٹ آیت سے پڑھنا ہے، نئے سانس میں آپ نے نیکسٹ آیت سے پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ آپ نے کہیں دیکھا ہوگا، رموز اوقاف میں سے تین جو ہے آپ کو نقطے نظر آتے ہیں، جو 3 ڈاٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن یہ آپ کو اکیلے نہیں نظر آئیں گے، یہ اکٹھے نظر آتے ہیں، یعنی ایک جگہ پہ 3 ڈاٹس ہوں گے، پھر 1-2 لفظ چھوڑ کر پھر آگے پھر آپ کو 3 نقطے نظر آتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے معانقہ۔ تو یہ 3 نقطوں والی جو جوڑی ہے، جیسے اس کا بہت دور نہ جائیے، صرف سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے اس کو اگر آپ اوپن کریں گے تو اس میں آپ کو یہ 3 نقطے نظر آئیں گے، تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کا حکم بھی سن لیجیے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک پر آپ ٹھہر سکتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے پر بھی ٹھہر جائیں جو 3 نقطے ہیں، اور جو دوسرے پھر آئیں گے 3 نقطے اس پر بھی ٹھہر جائیں، تو ایسا نہیں کرنا، آپ نے دونوں میں سے ایک کے اوپر ٹھہرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو معنی ہوتے ہیں پھر اس میں ایک ابہام پیدا ہو جاتا ہے، اگر آپ نے دونوں پر آپ نے سٹاپ کر دی، آپ رک گئے، تو جیسے
سورۃ البقرہ، اس کو دیکھیے گا کیسے آپ نے رکنا ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. یہاں لا ریب کے اوپر بھی 3 ڈاٹ ہیں اور فیہ کے اوپر بھی 3 ہے، تو میں نے فیہ پر رکنا جو زیادہ مناسب سمجھا اس پر میں نے وقف کر لیے. پھر آگے سے پڑھوں گا ھدی للمتقین. لیکن اگر آپ ایسے کریں کہ آپ نے فیہ پر نہیں، آپ کا ارادہ ہے کہ جو پہلے 3 ڈاٹ ہیں اس کے اوپر آپ رکیں، تو پھر آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ. یہاں رک گئے. پھر آگے آپ نے فیہ ھدی للمتقین، پھر فیہ کو آگے ھدی للمتقین کے ساتھ آپ نے ملا کے پڑھنا ہے. تو یہ کچھ رموز اوقاف کوشش کیا کہ سب کے سب کور ہو جائے. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور اچھے طریقے سے آسان انداز میں پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.